محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ رمضان المبارک جی سب کو مبارک ہو۔ جنہوں نے روزے رکھے ان کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے اور مزید لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پاکستان کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت عطا فرمائے۔ مقصد کا بات یہ کرنے کی ہے جی کہ کل چاند نکالا گیا جی، چاند کے بعد پھر ایک آرڈر نکالا گیا جی۔ بات کو ذرا شارٹ کرتا ہوں جی کہ اس دن 6 گھنٹے ملاقات ہوئی جی۔ 3 دن پہلے ملاقات ہوتی رہی، آپس میں سلام مشورہ کرتے رہے، پھر جناب کچھ اہم لوگ جو ہیں پاکستان کے جن کے پاس تالے کی چابیاں وہ لوگ بھی آئے، ان کے سپورٹر بھی آئے، انہوں نے آ کر بیٹھ کر مشاورت کی۔ مشاورت کرنے کے بعد کچھ فیصلے ہوئے۔ اس دن لوگوں نے اس کے اوپر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کی گئی، تو اس پر ایسے کہا گیا، ایسے کہا گیا۔ میں اس دن بھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انتظار کیا جائے، اگر فیصلے بہتری کی طرف جانے ہوئے تو آپ کو یہ 1-2 دن کے اندر نظر آ جائیں گے، ورنہ جو کچھ معاملات تیزی آئے گی یا جو کچھ بھی ہوگا آپ کو فیصلوں سے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آج بھی اینکر عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، تقریباً مغرب کی نماز کے بعد میں نے وہ پڑھا تھا، تو اس وقت میں نماز پڑھنے کے بعد جب موبائل چیک کیا تو اس وقت پتہ چلا کہ زمان پارک کے اوپر آج رات آپریشن کرنے کا پروگرام تھا جی۔ پھر انہوں نے فواد چودھری صاحب اور اظہر صدیق صاحب نے جناب موزد عدلیہ سے جس طریقے سے بھی رابطہ کیا، وہ اللہ جانے ان کو ریلیف ملا یا نہیں ملا، یہ میں نہیں جانتا جی۔ اس کے بعد کی پوزیشن جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ کل جو کچھ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر جو ویڈیو کے اندر بیان کیا، جو انہوں نے اپنے خدشات ظاہر کیے، وہ آپ نے تقریر سنی، وہ اس کے اندر ہلا دینے والے معاملات عمران خان صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے سوچا جا رہا ہے، اور ان کو نہایت زندگی اور باقی معاملات کے خدشات ہیں۔ اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں، کسی وقت بھی ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے بقول ذرائع، جس طرح لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، کچھ منافق قسم کے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت بھی شامل ہیں جو 2 طرف کھیل رہے ہیں۔ اب وہ اپنی مجبوری سے کھیل رہے ہیں جیسے بھی کھیل رہے ہیں، لیکن چلیں بات اس بات پہ کرتے ہیں کہ معزز سپریم کورٹ نے صدر پاکستان صاحب کو حکم عطا فرمایا تھا کہ آپ جناب الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ اب الیکشن کمیشن صاحب نے وہ اس وقت بھی اپنے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، جس طرح 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، توہین الیکشن کمیشن بھی ایک نیا قانون نافذ کرا دیا گیا۔ اسی طرح جناب فارن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے، ممنوع فنڈنگ، اس کا بھی ایک کیس بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ بے شمار معاملات ہیں جی، کتنے گنتے جائیں۔ جو فیصلہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آتا ہوا نظر آتا ہے الیکشن کمیشن صاحب سے، اب ان کو جناب ان کا بی پارٹ کہہ لیں، سی کہہ لیں، ڈی کہہ لیں، یا کہہ لیں جی کہ وہ نیوٹرل ہے۔ تو اس دن جناب جو ملاقات ہوئی تھی اس میں چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے جو فیصلے کیے، جو کچھ کیے، اب اس کا رد عمل آنا شروع ہو گیا جی۔ اب لوگوں نے آج سارا دن شور کیا کہ عدالتیں کیوں نہیں کھلی، عدالتیں کھلنی چاہیے تھی، عدالتوں کے اندر جناب سو موٹو لینا چاہیے تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا جی، 23 مارچ تھی، آج پاکستان کے اندر پریڈ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں، ایوارڈ تو دے دیے گئے جی۔ جن لوگوں کو دینے تھے، جو ان کا طریقہ کار اسی طریقے سے چلے جو 35-36 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ جیسے یہ نگران حکومت بنی، اس میں جیسے جیسے لوگ ان کے تھے ان کو نوازا گیا، اسی طرح ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، جس کو دے دیا پاکستانی کو دیا جی، کسی غیر مسلم کو تو نہیں دیا، کوئی انڈیا والے کو یا کسی اور کو، جس کو بھی دیا ایوارڈ تو دیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس سے پریڈ کیوں نہیں ہوئی جی؟ پریڈ اس لیے باہر نہیں کی گئی کہ ان کے پاس یہ نہیں ہے جی پیسے نہیں ہیں، پیسے ان کے خرچنے کے بہت ہیں۔ الیکشن کمیشن صاحب تو ایسے بہانہ بنا رہے ہیں، یعنی لیپ ٹاپ دینے ہیں 1,50,000 75,000 کا لیپ ٹاپ پر پیسے لگا رہے ہیں، کتنے ارب ڈالر بنتے ہیں۔ پیٹرول کی سبسڈی جو ایک فراڈ شروع کیا گیا ہے، وہ کتنے لوگوں کو اس پر کتنا
آگے پیچھے ہیرا پھیری کی جائے گی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اس کے علاوہ جناب باہر سے گندم منگائی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ کچھ جناب خبر آئی ہے جی، گمنام خبر ہے کہ کالے بیگ 50-50 لاکھ والے وہ کہیں گئے ہیں جی، پتہ نہیں وہ کس نے دیے کس نے لیے جی۔ یہ خبر ایک نئی مارکیٹ کے اندر ایشو کھڑا ہو گیا جی۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی یعنی لائن ٹو کرتے ہیں ان صحافیوں کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے۔ اظہر مشوانی صاحب ان کو آج گرفتار کر لیا گیا 23 مارچ کے دن، اسی طرح صدیق جان صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر اسی طرح بے شمار لائن لمبی ہے۔ حسان نیازی صاحب ان کو جناب آج جوڈیشل کیا گیا ہے، وہ اب باہر نکلیں گے، ہو سکتا ہے کسی اور مقدمے میں پکڑ لیں۔ عمران خان صاحب پر 143 کیسز ہو گئے ہیں جی۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ بڑی تیزی سے جاری ہیں جی، لیکن الیکشن کمیشن صاحب نے جناب جو ہے فیصلہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اکتوبر کے اندر الیکشن ہوں گے۔ اب انہوں نے جو ترجیحات پیش کی ہیں، یعنی ترجیحات کہتا ہوں، توجیحات پیش کی ہیں، وہ یہ ہے جی کہ مجھے پیسے نہیں دے رہے جناب، مجھے فورس نہیں دے رہے جناب، مجھے جناب کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کرے۔ چلو میں بات چھوٹی کرتا ہوں۔ معزز عدلیہ نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جی، جب اپنا غلام محمد ڈوگر صاحب والا کیس تھا نا، اس کے اندر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ الیکشن کمیشن ایک مکمل بااختیار ادارہ ہے اور ہم اس کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے، آئین کا تحفظ کریں گے۔ جو آدمی الیکشن کے رستے میں رکاوٹ بنے گا پھر پاکستان کی معزز سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرے گی۔ اگر الیکشن کمیشن صاحب صاف شفاف الیکشن نہیں کروائیں گے، معزز عدلیہ اس میں انٹروین کرے گی، اور اس کے علاوہ رزلٹ اگر صحیح نہ آئے تو پھر بھی وہ معزز عدلیہ کہتی کہ ہماری نظر ہے، ہم مکمل طور پر یعنی اسی طرح چیک اینڈ بیلنس پورا رکھا جائے گا۔ اب وہ بیان سن کے تو ایسے لگا کہ جیسے پسینہ آ جائے گا، لیکن آج کل جو حالات و واقعات چل رہے ہیں اس کے تحت ایک پری پلان پروگرام کے تحت 2 ہفتے سے لگاتار معزز عدلیہ کے جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان کے اوپر جناب مختلف قسم کے جناب آڈیو جاری کی جا رہی ہیں، ویڈیو جاری کی جا رہی ہیں، فلانا ایسے ہے فلانا ایسے ہے۔ ثاقب نثار صاحب کو کل بھی رگیدا گیا قومی اسمبلی کے اندر، تصویریں بھی لائی گئیں، پھر سرگودے کے اندر جلسے کے اوپر حاضر سرزد ججز کے اوپر جناب کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد کوئی حکم نامہ نہیں مانا جا رہا جی کسی بھی معزز عدلیہ کا۔ ان کے پیچھے کون ہے؟ اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے کہ معزز عدلیہ کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا جا رہا؟ بات بڑی سوچنے والی ہے۔ چلو یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ ہو گئی جی۔ اب شعیب شہین صاحب انہوں نے اپنا رد عمل دیا، اعتزاز احسن صاحب نے اپنا رد عمل دیا، پنجاب بار کونسل نے اپنا جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے اس نے اپنا رد عمل دیا۔ کل کلاں کو کس طرف کو یہ بات جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی؟ یہ چاہتے ہیں ملک کے اندر افراتفری رہے جی، سارے معاملات خراب ہوں تاکہ ہمیں موقع مل جائے جی۔ ہم الیکشن جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہتے ہیں جی اکٹھے الیکشن ہوں گے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، دھاندلی کرنا ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ یہ انہوں نے تو نہیں کہا، مطلب کہ جو نظر آ رہا جی اگر ایک صوبے میں ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف پورا فوکس کرے گی، پھر یہاں کے بندے دوسرے صوبے کے 1 مہینہ لیٹ الیکشن ہوں گے تو وہاں چلے جائیں گے، وہاں پہرا دیں گے، کچھ اور والنٹیئر جو ہیں وہ چلے جائیں گے، یعنی ٹف ٹائم۔ پھر ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں یہ ایسے نہیں کرنا، اکٹھے الیکشن کراؤ۔ اب یہ اس بات پہ کل پرسوں جناب جو سوشل ایکٹیوسٹ لوگ تھے وہ یعنی حقوق انسانیت سارا کچھ ان کے اندر ہے، وہ جس میں بدنام زمانہ صحافی بھی کچھ شامل ہیں، وہ جناب گئے ہیں، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو نام دیے لیکن وہ ہیں وہی کچھ ہی، اللہ کی رحمت ہے۔ وہ بھی گئے ہیں جا کے ملے جی عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب نے کہا جاؤ جو مرضی کرو، میری جان چھوڑو، میں تیار ہوں۔ وہ بھیج دیں گے 2 آدمی بیٹھنے کے لیے، وہ بھی پلانٹیڈلی بھیجا گیا۔ آج عطا تارڑ صاحب نے کہا جی بیٹھ کر بات کریں جی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جی، وہ انہوں نے ایک علیحدہ ہی رنگ باندھ دیا جی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں کل سے چلنا شروع ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے جی کہ معزز عدلیہ اس پر کیا فیصلہ لیتی ہے، وکلا جو ہیں وہ کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں۔ لیکن سوال جو میں آخر پہ کرنے لگا ہوں،
عمران خان صاحب آہستہ آہستہ گو جا ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، گرفتاری کا ہوگا، ڈر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، وہ جو بھی طریقہ کار ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو خطرہ ہے جی ان کو کہ ان کو کہیں ایسا کوئی نظام نہ ان کے ساتھ کر دیا جائے کہ آنے والے وقت میں ڈاکٹر رضوان جیسا کوئی مسئلہ بن جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے، اس سے ان کو ذرا خطرہ لگتا ہے۔ باقی گرفتاریاں تو سیاسی لیڈروں کی ہوتی رہتی ہیں جی، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی جیل کے اندر گیا وہ بادشاہ ضرور بنا جی، یہ بات حقیقت ہے۔ زرداری صاحب نے جیل کاٹی، صدر بن گئے، شہباز شریف صاحب نے جیل کاٹی، جتنے مہینے بھی اندر رہے وزیر اعظم بن گئے، حمزہ شہباز شریف صاحب جیل کے اندر گئے وزیر اعلیٰ بن گئے، چاہے جتنے دن کے لیے بھی بنے ہیں۔ اب اسی طرح عمران خان صاحب کو ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے، پھر آگے وزیر اعظم بن جائیں گے جی، پھر وہ ان سے پوچھ لیں گے جی حساب کتاب۔ بات صرف یہ سوچنے والی ہے جی کہ پاکستان کی حکومت جتنا الیکشن کو لیٹ کر رہی ہے، سعودی عرب نے جواب دیا جی، آئی ایم ایف آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی، چائنا آپ پر جو یہ پاور سیکٹر والے لوگ ہیں، جو آئی ڈی پی والے ہیں، وہ جو ہیں وہ آپ کے اوپر اپنے پیسوں کا دباؤ بڑھا رہے ہیں جی، وہ جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح باقی ممالک جنہوں نے انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے پاکستان کے حالات دیکھ کے، ایک تو پاکستان کا خزانہ خالی کے قریب چلا گیا جی، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ روک دی ہے جی۔ آئی ایم ایف اس سوچ میں پڑ گیا کہ ان کو پیسے دیں گے تو لیں گے کہاں سے جی۔ اب اس کے پیچھے امریکہ جب بھی ان کو کہے گا وہ پیسے تو دے دیں گے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر وہ اگلی بات جو عمران خان صاحب بار بار خدشات ظاہر کر رہے ہیں، کیا اس طرف وہ سیڑھیاں طے کی جا رہی ہیں؟ 16.5 ارب روپیہ اڑا کر ختم کر دیا گیا، باقی کنٹینر سمندروں کے اندر کھڑے ہیں، ٹیکسٹائل بند ہو گئی، 70 لاکھ بندہ فیصل آباد سے آج فرق حبیب صاحب نے بھی بتایا، ایک اور صاحب ہے انہوں نے بھی بتایا 70 لاکھ آدمی، ہاں سائی صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا 70 لاکھ، لیکن فگر اس سے زیادہ کروڑ کے قریب ہے، 80 لاکھ تو بہت دن پہلے کی بات ہے جی، 80 لاکھ بندہ ایک وہ شہر جس کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے وہاں سے فارغ ہو گئے، کسان آپ کا تباہ ہو گیا جی، پاکستان کا عام آدمی مہنگائی کے اندر تباہ ہو گیا جی۔ کیا آپ کو امید ہے کہیں سے پیسے ملنے کی؟ آپ الیکشن کو ڈیلے کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کسی ملک نے آپ کو وعدہ کیا ہو کہ بڑے پیسے آپ کو دے دیں گے تو آپ الیکشن ڈیلے کر لیں۔ اگر جن لوگوں نے عمران خان صاحب پر ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے جی، اگر ان کے پاس کوئی چابی ہے خزانے کی، وہ کھولیں تجوری، کھولنے کے بعد پاکستان کی اس بیچاری حکومت کو سہارا دیں، جس طرح امریکہ نے رجیم چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد وہ منظر سے غائب ہے، اب صرف بیانات کی حد تک ہے۔ آپ نے جو کچھ ان کے کہنے پہ کیا یا نہیں کیا یہ اللہ جانتا ہے جی، لیکن اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ یہ ذمہ داری آپ لے کے پاکستان پر مسلط ہوئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اب ان کی ہیلپ کریں، پیسے لے کے آئیں، پاکستان کے خزانے میں پیسے ڈالیں، چاہے اپنے بجٹ سے دیں چاہے لوگوں سے مانگ کے لے کے آئیں، پتہ چلے۔ اب اس وقت تو تھا نا جی، پاکستان کا ایک بھرم تھا کہ پاکستان جناب ڈیفالٹ لائن کے نہیں ہے، پاکستان کے پاس پیسے پڑے ہیں، یہ ہے جی اسلامی جوہری قوت ہے، وہ ساری ہوا نکل گئی۔ اب بھوکے ننگو، تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آئی، 71 کے اندر سوچنے والی باتیں، اب اسی طرف آپ لوگ پاکستان کو پھر لے کے جا رہے ہو۔ کیا یہ سارے سوالات کا حل موجودہ حکومت کے پاس ہے؟ ہاں ایک بات ہے، اگر یہ دو گھر ایک فیصلہ کر لیں، یہ دو گھر پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا صاحب کو تو چلو باہر نکال دیں، وہ غریب آدمی بہت ہی، وہ تو مدرسوں والے لوگ ہیں نا جی، ان دو گھروں کو کہتا ہوں یہ 10 ارب ڈالر سے، مطلب کہ نواز شریف صاحب 5 وہ کریں 10 ارب ڈالر پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں دونوں گھر، پوری قوم جا کر عمران خان صاحب کو منت کر کے بٹھا دے گی کہ ان کو 5 سال کے لیے حکومت کرے، چاہے آپ پاکستان کو لون دے دیں۔ جس شرائط پہ دوسرے ممالک پاکستان کو قرض دے رہے ہیں، آپ پاکستان کو انہی شرائط پر قرض دے دیں، پوری قوم آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے، اس میں آپ آئیڈنٹی بانڈ لکھوائیں، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کریں، جو ایک سٹیٹ معاہدہ وہ کر کے آپ پیسے لے کے آئیں،
جو آپ کے پر یعنی $5 ارب نواز شریف صاحب دے دے، $5 ارب خارج بھی نہیں ہونی، پتہ بھی نہیں ہے ایک اکاؤنٹ سے اتنے نکل آنے ہیں، لا کے پاکستان میں رکھیں تو پاکستان میں آپ آنے والے 20 سال 30 سال جب تک آپ کو غلطی نہیں کریں گے، آپ کو حکومت سے کوئی نہیں اتارے گا، یہ قوم آپ کی آسان مند ہوگی، فیصلہ آپ پر ہے، مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹر پر ہے، جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جائیں، جا کے جاتی عمرہ میں جائیں یا لندن جائیں، وہاں جا کے ان کو منائیں کہ پاکستان کو جس طرح IMF سے بھیک مانگ رہا ہے پاکستان، ہم آپ سے بھیک مانگ رہے کہ پاکستان کی قوم آپ سے بھیک مانگ رہی ہے، آپ پیسے دیں، پیسے لے کے آئیں یا اکاؤنٹ میں لے کے آئیں، لانے کے بعد رکھیں، 5 سال کا معاہدہ کر لیں، 5 سال آپ کو وزیر اعظم سے کوئی نہ اتارے، 5 سال آپ کو مزید دیے جائیں تاکہ دوسروں کی بھی باری پوری ہو جائے، یہ آپ آپس میں طے کر لیں، $10 ارب پاکستان کے خزانے میں جمع کروایا جائے، آپ 10 سال کے لیے حکومت رہتے ہیں، خان صاحب کی منت کر لیتے ہیں، سودا منظور ہو تو بولیں، پتہ بھی چلے کہ پاکستان سے آپ محبت کرتے ہو، یہ نہیں کہ کمانے کے لیے تو یہاں آ جائیں، مشکل وقت آئے تو پاکستان سے باہر بھاگ جائیں۔ اللہ حافظ۔